ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن، سربیا کی حکومت ڈی ڈوس کے ساتھ مرا، روسی کارروائیوں کا 2016 کے انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑا، روس سے منسلک اے پی ٹی نے نیوکلیئر لیبز کو نشانہ بنایا، روسی ٹرولا ہیکرز نے نئے پچھلے دروازوں کو تعینات کرنے کے لیے دہائیوں پرانے مالویئر انفراسٹرکچر کو ہائی جیک کر لیا۔ ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سربیا کی حکومت ڈی ڈوس کے ساتھ مرا، ہفتے کے آخر میں سربیا کی حکومت نے کہا کہ اسے متعدد بڑے پیمانے پر تقسیم شدہ انکار آف سروس حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ بھی متاثر ہوئی۔ ایک ترجمان نے کہا کہ وزارت نے کم از کم 5 حملوں کو کامیابی سے پسپا کیا۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ اس کے بہتر سیکیورٹی پروٹوکول سست کام اور کبھی کبھار سروس کی بندش کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن وزارت کا ڈیٹا محفوظ رہا۔ کسی گروہ یا قوم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور سربیا کے حکام نے ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ روسی کارروائیوں کا 2016 کے انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ نیوز پیپر نیچر کمیونیکیشن میں نیو یارک یونیورسٹی کے سینٹر فار سوشل میڈیا اینڈ پولیٹیکل کے محققین کے ایک نئے مقالے کے مطابق انہیں روسی اثر رسوخ کی مہمات اور امریکی انتخابات میں ووٹنگ کے رویے میں تبدیلیوں کے درمیان بامعنی تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ محققین نے ایک طول بلد سروے کا استعمال کیا، کسی بھی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگوں کے ایک ہی گروپ سے متعلق مقامات پر وہی سوالات پوچھے۔ مقالے نے پایا کہ غیر ملکی اثر رسوخ کی کارروائیوں کے طور پر شناخت شدہ پوسٹ کی نمائش روایتی امریکی میڈیا ذرائع کے مطابق حجم میں کم ہے۔ جواب دہندگان کو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے مواد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جن کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، جن کو اثر انداز ہونے کی ضرورت ہے۔ روس سے منسلک اے پی ٹی نے نیوکلیئر لیبز کو نشانہ بنایا۔ ریٹور کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی حمایت یافتہ اے پی ٹی، جسے کولڈ ریور کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اگست اور ستمبر 2022 کے درمیان بروکامین، آرگون اور لارنس لیورمور نیشنل لیبارٹریز کو نشانہ بنایا۔ حملہ واروں نے سہولیات کے لیے جعلی لاگ ان پیجز بنائے، جسے سائنسدانوں کو نیزہ بازی کے پیغامات بھیجے گئے۔ لاگ ان معلومات یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کسی بھی حملے تک کامیابی کے ساتھ رسائی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ گروپ کی طرف سے سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کا تازہ ترین حملہ ہے۔ اس نے پہلے نیٹو کے خلاف فشنگ مہم چلائی، برطانیہ کے برگزٹ حامیوں سے متعلق ای میلز لیک کی اور جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والی این جی اوز کے خلاف سائبر جاسوسی مہم چلائی۔ روسی ٹورلا ہیکرز نے نئے پچھلے دروازوں کو تعینات کرنے کے لیے دہائیوں پرانے مالویئر انفراسٹرکچر کو ہائی جیک کیا۔ روسی سائبر جاسوسی گروپ، جسے ٹرولا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک دہائی پرانے مالویئر کے ذریعے یوکرین میں اہداف تک اپنی جاسوسی اور ہیک اور بیک ڈور ٹولز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے حملے کے بنیادی ڈھانچے پر پگی بیکنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گوگل کی ملکیت والے مینڈیڈیٹ نے کہا ہے کہ ہائی جیک کیے گئے سرورز اینڈرومیڈا نامی کموڈٹی مالویئر کی ایک قسم سے مماثل ہے، جو 2013 میں وائرس ٹوٹل پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ فروری 2022 میں یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے آغاز کے بعد سے اس گروپ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ ملک میں واقع اداروں کے ساتھ ساتھ سولر ونڈز کے لیے اسنادی فشنگ اور جاسوسی کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید معلومات دا پر زمون یوٹیوب چینل سائبر پشتو یا زمون ویب سائٹ www.cyberpashto.com وزٹ کریں۔ ڈیرا منانا۔